10 اپریل 1988 راولپنڈی اور اسلام آباد کی ایک اتوار کی صبح جس میں سب کچھ پرسکون تھا. لوگ اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے. سب کچھ نارمل تھا. لیکن کسی کو کیا اندازہ تھا کہ اگلے چند منٹوں میں پاکستان کی تاریخ کا رخ ہی بدل جائے گا. صبح تقریباً 10:30 بجے ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے کھڑکیاں لرز گئیں، زمین ہل گئی. لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکلے. دور آسمان میں ایک دھوئیں کا بادل اٹھتا نظر آ رہا تھا. شروع میں لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی فیکٹری کا بلاسٹ ہوا ہے، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جس نے ہر شخص کو خوف میں مبتلا کر دیا. آسمان میں اچانک آگ کے گولے نظر آنے لگ پڑے. راکٹس، میزائل، ایکسپلوزیو شیلز ہر طرف ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے. کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. پاکستان میں جنگ شروع ہو گئی ہے، پاکستان پر کسی نے حملہ کر دیا ہے. آخر ہو کیا رہا ہے؟ اس دن راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں نے جو دیکھا وہ کسی ہالی ووڈ ڈیزاسٹر مووی سے کم نہیں تھا. آج ہم بات کریں گے اوجری کیمپ بلاسٹ کی، ایک ایسا واقعہ جس کے بارے میں آپ جتنا جانیں گے اتنے ہی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوں گے. راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ایک ایمونیشن ڈیپو تھا جس کا نام اوجری کیمپ رکھا گیا تھا. عام لوگوں کے لیے یہ صرف ایک ملٹری ایریا تھا، لیکن اس کے اندر کیا تھا اس کا اندازہ کافی کم لوگوں کو تھا. رپورٹس کے مطابق یہاں بہت زیادہ مقدار میں ایمونیشن اور ایکسپلوزیو موجود تھے. راکٹس، میزائل، ایکسپلوزیو شیلز، ایمونیشن، گولیاں، بارود ہزاروں ٹنوں کی تعداد میں موجود تھا. یہ وہ دور تھا جب افغانستان میں سوویت یونین اور افغان مہاجرین کے درمیان ایک خونی جنگ چل رہی تھی. پاکستان اس پوری ریجنل اسٹریٹجی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا تھا اور اوجری کیمپ کو ملٹری لاجسٹک کے لیے ایک اہم حصہ سمجھا جاتا تھا. لیکن پھر آیا 10 اپریل 1988 اور سب کچھ بدل گیا. کچھ ہی لمحوں میں ایک کے بعد ایک دھماکہ شروع ہوا. پھر آہستہ آہستہ ایمونیشن پھٹنا شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ہوا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کیمپ کے اندر رکھے راکٹ ہیٹ کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہونے لگ گئے. یہ راکٹ کسی ٹارگٹ کی طرف نہیں جا رہے تھے بلکہ بالکل بے لگام ہو چکے تھے. جہاں انہیں راستہ مل رہا تھا یہ اس طرف جا کے پھٹ رہے تھے. کچھ اسلام آباد کی طرف، کچھ راولپنڈی کی طرف اور کچھ سیدھے ریزیڈینشل ایریاز کی طرف. اب سوچئے آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں اور اچانک سے ایک میزائل آ کر آپ کے گھر کی یا آپ کے کسی محلے کے گھر کی چھت پر گرتا ہے. یہی منظر اس دن کافی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ہر طرف افراتفری مچ گئی. لوگ اپنی جان بچا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے. گاڑیاں سڑکوں پر چھوڑی جا رہی تھی. ہر طرف چیخو پکار تھی. کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ انڈیا نے حملہ کر دیا اور کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا یہ کوئی ملٹری کوپ یا پھر جنگ شروع ہو چکی ہے. لیکن حقیقت کسی کو نہیں پتا تھی. آئی وٹنس اس بات میں بتاتے ہیں کہ درجنوں راکٹس انہوں نے آسمان میں دیکھے. کچھ راکٹس ہوا میں ہی پھٹ گئے، کچھ راکٹس گھروں پہ گرے، کچھ مارکیٹس کے اندر، اور کچھ اتنی دور کے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس طرف سے آ رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں. ہاسپٹلز انجرڈ لوگوں سے بھر گئے. ایمرجنسی سروسز تقریباً کولیپس کر گئی. ڈاکٹر لگاتار آپریشنز کر رہے تھے لیکن ہر گزرتے منٹ کے ساتھ کیجویلٹیز بڑھتی جا رہی تھی. آفیشیل رپورٹس کے مطابق 100 سے زیادہ لوگ جان بحق ہوئے اور ہزاروں لوگ زخمی ہوئے. لیکن کچھ ریسرچرز اور جرنلسٹ کا ماننا ہے کہ تعداد اس سے کئی زیادہ تھی. کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا تھا. کئی زیادہ گھر اور بلڈنگز متاثر ہو چکی تھی. مگر ٹریجڈی کا سب سے اہم حصہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ بلاسٹ ہوا کیسے. یہ سوال لوگ آج بھی پوچھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا، سیفٹی میئرز کی کمی تھی، ایمونیشن کو غلط طریقے سے سٹور کیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. لیکن دوسری طرف کچھ لوگ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ اتنی بڑی ٹریجڈی صرف سیفٹی میئرز کی کمی کی وجہ سے یا غلط سٹوریج کی وجہ سے نہیں ہو سکتی. کیا یہ سیبوٹاج تھا؟ کیا کسی نے جان بوجھ کر بلاسٹ کروایا؟ کیا کسی نے ایویڈنس چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا؟ کیا انجری رپورٹس میں وہ سب کچھ لکھا گیا جو عوام کو پتہ ہونا چاہیے تھا؟ یا پھر کہانی میں کچھ ایسا بھی تھا جو کبھی سامنے ہی نہیں آیا؟ بلاسٹ کے بعد انکوائریز ہوئی، کمیٹیز بنی اور بہت سی انویسٹیگیشن ہوئی، لیکن کیا ہوا یہ کسی کو آج تک کوئی معلوم نہیں. اسی لیے اوجری بلاسٹ کو پاکستان کی سب سے بڑی انسالوڈ مسٹریز میں شامل کیا جاتا ہے. آج جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا، اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا، اتنی جانیں گئیں، پورے 2 شہر خوف میں مبتلا ہو گئے، لیکن پھر بھی اس واقعے کے ارد گرد آج بھی دھند موجود ہے. 10 اپریل 1988 وہ دن جب راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں نے آسمان سے برستی ہوئی اپنی موت دیکھی. اور شاید سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سال ایکچوئل ہوا کیا تھا، یہ بلاسٹ کس وجہ سے ہوئے تھے اور یہ اوجری کیمپ کس وجہ سے پھٹا تھا. کیا یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا یا کسی نے سیبوٹاج کیا تھا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیے.
آپ کے نزدیک یہ اوزری بلاسٹ ایک ایکسیڈنٹ تھا یا سیبوٹاج؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔